بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے من سلویٰ، یعنی ایک کھانا آسمان سے اتارا گیا ہے، ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ ایک کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا ایک کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اور فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کی اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس زمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی، لیکن اس وقت عرش مقدس پر قوم عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو بدترین کفار اور بہت طاقتور جنگ اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن یہ لوگ عرش مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین یعنی بہت زور اور زبردست لوگ رہتے ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز یہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس میں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان پیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر رکتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی۔ میدان میں ہونے والے اس وقت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل کی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا ایسا ایک چٹان پر مارا اور اس چٹان سے بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلوں کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور کیونکہ یہ میدان بشر عقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش تھی، بنی اسرائیل پریشان اور بدہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوپ سے بچاؤ کے لیے سارا دن ایک سفید بڑا بادل قوم بنی اسرائیل کے سر پر منڈلاتا رہتا اور سایہ کرتا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت میدان میں ایک چمکدار ستون اترتا، اس کی روشنی میں وہ لوگ اپنے کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی بے شمار عنایتیں کی تھیں۔ ان عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت مطلب سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کا کھانا اتارا اور ان کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا، جیسی میٹھی غذا تھی جو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک آسمان سے نازل ہوتی۔ انجیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے اور اس سے پہلے تجھ کو آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنم میں گود تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گود وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کرتے اور کھا لیتے۔ یہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو تک تھا۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا اس دن کی خوراک سے محروم رہتا۔
جبکہ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق ایک تیتر تھا اور بعض کے مطابق بھٹیر تھا۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بآسانی ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ منسلوا ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر ایک معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے۔ جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح وادی میں بنی اسرائیل منسلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منسلوا کو کھایا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا سوائے جمعہ کے روز کے، کیونکہ تب یعنی ہفتہ کے دن منسلوا نازل نہ ہوتا تھا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منسلوا نہ اترا تو ہم اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے منسلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، اور نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے منسلوا کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ احادیث نبوی میں ارشاد ہے کہ اگر بنی اسرائیل ایسا نہ کیے ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا، ٹھنڈا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی وقت سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر موجود ہے۔ روایتوں کے مطابق جب دنیا کہ ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے قرآن وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانی روایتوں میں بھی ایک ایسی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برس تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، ان کے لیے باطل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے منسلوا بھی نازل کیا۔ یقینی ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا اور معجزات خداوندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے کیا 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 اور ہمارے لیے کتنی نعمتیں عطا کی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا خدا ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی لیے رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو خدا اپنے بندوں کے لیے وہ غیب سے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اور نبی کا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔